الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کی حمد کے بعد حضور اعلیٰ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر، تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں، تمہارے تصورات سے، تمہارے جسم میں، تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں بینائی کے نور سے اور تمہارے کانوں میں سننے کی قوت سے بھی زیادہ نزدیک رہوں، تو پھر تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود پاک پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے۔ ایک دن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بصرہ کے ایک بازار میں چلے جا رہے تھے کہ آپ کو انجیر دکھائی دیے۔ دل میں ان کے کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو دکاندار کے پاس جا کر اس سے کہا کہ میرے ان جوتوں کے بدلے میں انجیر دے دو۔ دکاندار نے آپ کے جوتوں کو دیکھا تو کہا یہ بہت پرانے ہیں، ان کے عوض میں کچھ نہیں مل سکتا۔ دکاندار کی یہ بات سن کر آپ چل پڑے۔ کسی نے دکاندار سے کہا تمہیں علم ہے کہ یہ بزرگ کون تھے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا یہ مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دکاندار نے آپ کا نام سنا تو اس نے فوری طور پر ایک ٹوکری انجیروں سے بھری اور اپنے غلام کو دیتے ہوئے کہا اگر تجھ سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سب قبول کر لیں تو اس کی خدمت کے بدلے میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ غلام یہ سنتے ہی ٹوکری اٹھا کر آپ کے پیچھے بھاگا اور آپ سے عرض کیا حضرت یہ قبول فرما لیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں یہ قبول نہیں کروں گا۔ غلام نے کہا اگر آپ قبول فرما لیں تو مجھے آزادی مل جائے گی۔ آپ نے فرمایا تجھے آزادی مل جائے گی لیکن میں ہلاکت میں پڑ جاؤں گا۔ غلام نے کافی اصرار کیا تو آپ نے فرمایا میں نے قسم کھائی ہے کہ دین کے بدلے میں انجیر نہیں کھاؤں گا اور زندگی کی آخری گھڑی تک کبھی بھی انجیر قبول نہیں کروں گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں نزاع کے عالم میں اس بات کی خواہش پیدا ہوئی کہ شہد اور دودھ میں گرم روٹی ڈال کر سریر بنا کر کھاؤں۔ آپ نے خادم کو حکم دیا تو وہ یہ سب کچھ تیار کر کے آپ کی خدمت میں لایا۔ آپ کچھ دیر خالی نظروں سے، خالی نگاہوں سے ان چیزوں کی طرف دیکھتے رہے اور فرمایا اے نفس، تو نے 30 برس تک مسلسل صبر کیا، اب اپنی عمر کے آخری لمحہ میں تجھ سے صبر کیوں نہیں ہوا؟ یہ فرماتے ہوئے آپ نے پیالہ کو پرے کر دیا اور صبر جمیل کرتے ہوئے وصال فرما گئے۔ سچ ہے کہ اللہ رب العزت کے نیک اور صالح بندوں یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام، صدیقین، عشاق اور زاہدین کے حالات اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو اکیلا ایک شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے نفس کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ پر ایک چرواہے کی مانند ہوں جو انہیں ایک طرف سے اکٹھا کرتا ہے تو وہ دوسری طرف سے نکل جاتی ہیں۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا کہ اس نے بہت سے پھندے اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا یہ کیا ہیں؟ شیطان نے جواب دیا یہ وہ شہوات یعنی پھندے ہیں جن سے میں انسانوں کو قابو کرتا ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا
کہ کیا میرے لیے بھی کوئی پھندا ہے؟ شیطان نے کہا نہیں، لیکن ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو نماز کے لیے سستی پیدا ہو گئی۔ اس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے کہا آئندہ میں بھی کسی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ ایک رات حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پیٹ بھر کر جو کی روٹی کھا لی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے حاضر نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے یحییٰ، کیا تو نے اس دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھ لیا ہے یا میرے جوار رحمت سے بہتر کسی اور ہمسائے کو تلاش کر لیا ہے؟ مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، اگر تو جنت اور دوزخ کو دیکھ لے تو آنسوؤں کی بجائے خون بہائے اور اس گدڑی کی بجائے لوہے کے کپڑے پہنے۔ الحمدللہ۔